سابقہ لاہور بار ایسوسیشن کے صدر سابقہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد ویس صاحب سے وہ تشریف لائیں اور حامد میر صاحب کی کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم حامد میر صاحب, آنریبل ممبرس آف دی پروسیڈیم, معزز خواتین و حضرات, میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اتنا اہم منصب دیا گیا آج کہ میں حامد میر صاحب کی یہ کتاب روداد ستم اس کے متعلق کچھ اظہار خیال کروں. میر صاحب کی میں جب اس کو کھولا تو پہلے ہی بالکل شروع میں ہی انہوں نے جو چند اشعار حبیب جالب صاحب کے لکھے وہ نہایت ہی ان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں کہ تم سے پہلے وہ جو شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا, کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تہیں تھا. بہت خوب. اس میں ایک شعر ان کا غوری اسی غزل کا میں ایڈ بھی کرتا ہوں, اور جو آج جو بہت سینہ تان کے اور آنکھیں آسمان پہ اور ماتھے پہ رکھ کے چلتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے, وہ شعر اگلا ہے. وہ اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو, ایک زمانے میں مزاج ان کا سرے عرش بری تھا. تو جناب میر صاحب کی جو میں نے خصوصیات اس کتاب کو پڑھا اور بہت اچھا لگا مجھے اس کو پڑھ کے بھی, لیکن میر صاحب سے میرا کافی پرانا تعلق ہے. بلکہ ایک زمانہ تھا جب میں پریزیڈنٹ تھا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, اور پرویز مشرف صاحب اس وقت ڈکٹیٹر تھے, آرمی چیف تھے, چیف ایگزیکٹو تھے, اور کیا کیا ان کے القابات اگر گنا دیے جائیں سبھی تھے. اور وہ زمانہ تھا کہ جب سپریم کورٹ نے بھی لیجیٹیمیسی کا ان کو سند دے دی تھی. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہتا ہوں اس لحاظ سے کہ وہاں پر اس زمانے میں میر صاحب جو تھے ان کا بھی وہی انداز تھا, اور میں بھی کیونکہ کھل کے مخالفت کر رہا تھا, ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے اعلان کیا تھا کہ ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگرچہ سپریم کورٹ نے ان کو لیجیٹیمیسی کا فیصلہ دے دیا, لیکن ہم نہیں مانتے ان کو. انہوں نے آئین کے ساتھ جو غداری کی ہے اور اپنے اوتھ کے ساتھ جو غداری کی ہے, تو ہم تو ان کو خود ٹرائل کریں گے. اور اس سلسلے میں بہت دفعہ ان سے ملاقات بھی ہوئی, ان کے پروگرام میں بھی میں جاتا رہا. اور میر صاحب نے یہ جو روداد ستم بھی جب شروع کی تو اپنی ذات سے جو ستم انہوں نے سہے وہاں سے آغاز کر رہے ہیں. اور خوبصورتی جو ان کی اس کتاب میں مجھے نظر آئی اور ان کی تحریر کے اندر کہ ڈسپیشنیٹ ہو کے لکھتے ہیں, اور لکھتے وقت اپنی ذات کو منفی کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی خوبی ہے کسی شخص کے اندر, کسی لکھاری کے اندر, اور خاص طور کے اوپر جب اس طرح سے کمنٹ کرنے والے ہوں حالات حاضرہ کے اوپر, اور جب ان کو فیس کرنا پڑے بڑی بڑی طاقتوں کو, بڑے بڑے جو سامنے اس والے بس اقدار ہوں ان کے ساتھ مقابلہ بھی ہو. تو یہ خوبی جو میں نے ان کے اندر دیکھی ہے, یہ میں نے بہت کم, شاذ و نادر ہی کسی میں نے یہ خوبی دیکھی. اور ڈائیورسٹی آف تھاٹ, اس کتاب کو بھی پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی مکتبہ فکر ہے جو انہوں نے جس کو ٹچ نہیں کیا, جس کو نہیں چھوڑا. اور اس خوبصورتی کے ساتھ اور انداز جو ان کا انداز بیان کے ساتھ جو انداز تحریر ہے
अल्फाज का चुनाव, अल्फाज का सिलेक्शन इस अंदाज में करते हैं कि कहा जाता है ना कि डिप्लोमेसी में कहते हैं कि पहला सबक ये होना चाहिए, दिया जाता है, फर्स्ट लेसन इन डिप्लोमेसी इज दैट यू मस्ट लर्न द आर्ट व्हाट नॉट टू स्पीक। कि कोई लफ्ज़ जो है आपका मुंह से जो लफ्ज़ निकले, और इस किताब में मैंने देखा, और लफ्ज़ों का चुनाव इतना खूबसूरत है कि जिसको कहा जाए कि वो जैसे कहते हैं ना, अलामा ने कहा था कि मोजज़ात फ़न की है खून जिगर से नमूद। ऐसा लगता है कि हर लफ्ज़ के इस्तेमाल में इन्होंने बड़ी एहतियात बरती है और कहने वाली बात कह दी है, हिचकिचाए नहीं है कहीं पर भी, कहीं पे खौफ नहीं खाए हैं। ये नडर अंदाज इनका जो है ये मुझे बहुत पसंद है, और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि वो हबीब गालिब का एक जगह और भी शायद उन्होंने जो जैसा भी कहा, लेकिन मीर साहब के ऊपर जितनी बात वो फिट आती है, वो जिस तरह उसमें दस्तूर के मुतालिक वो कहते हैं ना कि मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जेल की रात को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। ये मैं नजर करता हूँ मीर साहब का, और जितनी खूबसूरत तहरीर है फैज़ अहमद फैज़ ने, ऐसा लगता है कि मीर साहब को शायद एंटिसिपेट किया होगा कि किसी ज़माने में उनकी शोहरत जो है वो जब आसमान से छू रही होगी, उनकी तहरीर इतनी जामिया, इतनी खूबसूरत और इतनी वेल मीनिंगफुल होगी। तो उन्होंने भी एक जगह पे जनाब फैज़ अहमद फैज़ साहब ने कहा कि हम परवरिशे लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, हाँ तलखी अय्याम अभी और बढ़ेगी, हाँ अहले सितम मश्क सितम करते रहेंगे, मैं खाना सलामत है तो हम रंगीनी मैं से तज़ीने मैं हरम करते रहेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि मीर साहब की, मैं चाहता तो था कि मैं इस किताब के मुतल्लिक बहुत डिटेल से भी बात करूं, लेकिन एक एक इनका जो एक जो इनके जो आर्टिकल्स आए हैं इन्होंने उसमें सारे इकट्ठे किए हैं, वो इतना वक्त उसमें लग सकता है और इतना खूबसूरत हर एक लिखा हुआ है कि हर एक के ऊपर हर आर्टिकल और हर आर्टिकल की हर लाइन जो है इट नीड्स एप्रिसिएशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि नडर हैं, और नडर होने के बाद इनमें सबसे दूसरी चीज़ तो मुझे कि ही इज नेशनलिस्ट टू द कोर। पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो इन्होंने वालहाना अंदाज में कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का जिक्र किया है, उनके तसव्वुरात का, उनका पाकिस्तान के मुतालिक जो तसव्वुरात थे और जो अल्लामा और कायद आज़म की जिस कदर अकीदत थी अल्लामा इकबाल के साथ, मुझे यहाँ याद आया कि शायद मीर साहब ने तो ज़रूर पढ़ा होगा, कायद आज़म अल्लामा इकबाल की एक डायरी थी जो स्टे रिफ्लेक्शन के नाम से उन्होंने लिखी थी, एडिट बाद में एडिट हुई थी, और उनके हाथ की वो लिखी हुई है, उसमें छोटी छोटी कोटेशंस है। उसमें इतना एक लिखा है उन्होंने, और इतना प्रोफेटिक है, वो चंद लाइनें लिखी हैं। कहते हैं कि नेशंस आर बॉर्न इन द हार्ट ऑफ पोएट, नेशंस आर बॉर्न इन द हार्ट ऑफ पोएट, दे प्रॉस्पर एंड पेरिश इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियन। पाकिस्तान को सामने रख लीजिए और इसको इतनी प्रोफेटिक शायद ही कम होगी। तो मैं आपके सामने जितना इनके मुतल्लिक कहूँ इतना कम है। और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की रवायात जो है हमारे सेक्रेटरी साहब ने तो बताई आपको, उस तकरीबन 150 साल की रवायात है कि किसी डिक्टेटर के सामने लाहौर हाई कोर्ट बार ने सर नहीं झुकाया। अदालतों ने जो फैसले किए सो किए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट बार की ये रवायत है और ये मुसद्दका है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बड़े से बड़ा अयूब खान से लेके आप चलते आइए, और आज के दौर में भी आप देख लीजिए कि हर जुमेरात को
ایک پروٹیسٹ میٹنگ ہوتی ہے اور جمہوریت اور آئین کے حوالے سے جو بات چیت ہوتی ہے اور اس کے اندر جس نے رخنہ اندازی کی، جس نے آئین کو نقصان پہنچایا اور اپنے اوتھ سے غداری کی، اس کے متعلق کیا زبان استعمال کی جاتی ہے اور کس قدر نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ ہماری روایت ہے۔ میں دو لفظ اپنی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا کہ آپ سے اجازت بھی چاہوں گا کہ ایک بار میں جب پریزیڈنٹ تھا اور ضیاء الحق کا پرویز مشرف کا زمانہ تھا، تو ہمیں ایک طرف سے ایک اس زمانے کے جو چیف منسٹر تھے ان کا فون آیا کہ جی آپ نے کیونکہ میرے کس زمانے میں بہت کیسز کیے ہوئے ہیں تو میں آپ کی وجہ سے بار کو کچھ ڈونیشن دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی ڈونیشن تو پبلک منی ہے، آپ دے دیجئے۔ کہنے کہ آپ لینے آئیں گے؟ میں نے کہا نہیں، لینے نہیں میں آؤں گا بالکل۔ تو پھر بہرحال فائنل کہنے لگے اچھا جی میں اپنے لا منسٹر کو بھیج دوں گا، وہ آپ کو آ کے دیں گے۔ میں نے کہا آ جائیں۔ وہ آئے، ہم نے اسی ہال میں ان کو بلایا، یہاں بیٹھے، انہوں نے ڈونیشن کے جو ایک چیک تھا انہوں نے دیا۔ میں نے کہا جی میں بعد میں لوں گا، پہلے آپ یہاں آئے ہیں، ہم آپ کو جو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے وکلاء اس وقت بیٹھے ہیں کسی کا ہر ایک کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوگا، لیکن جب ہم بار کی ایکٹیویٹی میں ہیں، بار کے پریمیسز میں بار کا فنکشن کر رہے ہیں، تو ہمارا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے۔ اور ہم اتنا ہی چاہتے ہیں کہ جو حکومت آئے وہ آئین و قانون کے بنائے ہوئے راستے پہ چلے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جیسے ایک جہاز انٹرنیشنل فلائٹ پہ جاتا ہے تو جب وہ جہاز جو ہے وہ کئی ملکوں کے اوپر سے گزر کے جاتا ہے اور ڈیفائنڈ پیسج ہوتا ہے اس کا، اگر کسی ملک سے گزرتے ہوئے اپنے پیسج سے رائٹ لیفٹ ہو جائے گا تو انٹرسیپٹر جو ہیں وہ آن ایئر آ جاتے ہیں اور وہ فوراً اس کو وائرلیس میسج دیتے ہیں کہ اپنا راستہ سیدھا کرو، ادروائز وی ول شوٹ یو ڈاؤن۔ میں نے کہا یہی ہم کہتے ہیں، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ایز اے لیگل فٹرنیٹی، اگر کوئی حکومت ہو اپنا راستہ درست کرے، آئین و قانون کے راستے پہ چلے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر راستے سے رائٹ لیفٹ ہوں گے وی ول شوٹ یو ڈاؤن۔ تو جناب میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ خدا کرے تیرا زور اور زیادہ، اور ایک بات جو ان کے اور خوبی کہ جہاں عقل و فہم کا استعمال وہاں جوش و جذبہ اور جنون کا استعمال جو ہے، ان کی ساری جتنی بھی تصنیف کو لکھ لیجئے، ان کی جہاں رائٹنگ ہے، جتنا آرٹیکل رائٹنگ ہے، اس میں ہر جگہ پہ یہ نظر آئے گا۔ اور یہ بڑی خصوصیت کی بات ہوتی ہے کہ ڈرائیونگ فورس ہے یہ ان کے اندر، جیسے وہ علامہ نے بھی کہا نا کہ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کے جنوبی ہے صاحب ادراک۔ اور ساتھ ہی ساتھ فیض احمد فیض نے بھی اس کے اوپر کہا کہ انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے جو گاہے گاہے جنوب اختیار کرتے رہے۔ انہی الفاظ سے میں نہایت عقیدت کے ساتھ جناب حامد میر صاحب کو شکریہ بھی ادا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور شہرت اور عزت بخشے، اور پاکستان کے لیے جس طرح سوچتے ہیں ان کی سوچ میں اور بلندی پیدا ہو۔ بہت شکریہ اور مہربانی۔